تو یہ بتائیے جس طرح سے کل سی ایم جو ہے ہوم منسٹر سے بھی ملے ہوم منسٹر سے اور اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں بھی انہوں نے بیان دیا، تو اس والے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے جو ابھی حال ہی میں 2 حادثے ہوئے، ایک بومائی سوپور میں وسیم میر کے ساتھ جس طرح اس کو نہتے آدمی کو، ایک ٹرک ڈرائیور غریب ہے، جس طرح اس کو گولی مار دی گئی، اور جو ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ بہت نزدیکی سے اس کو گولی مار دی گئی، ٹائر کی وجہ سے اس کو گولی نہیں لگی بلکہ اسٹریٹ اس کو گولی مار دی گئی۔ اور اس کے بعد کٹھوا بلاور میں جیسے مکھن دین کو پولیس ہماری رکھوالی کے لیے ہے، اس کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ اور ایسے میں انسان کو یہ خیال تھا کہ عمر صاحب جب ہوم منسٹر سے ملیں گے تو ان سے ان مسئلے کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں، جیسے وہ خود بار بار کہتے ہیں، ہوم منسٹر صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مگر وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس 50 MLA ہیں، ان کے پاس ممبر پارلیمنٹ ہے، ان کی ایک اتھارٹی ہے۔ اگر PDP والے ہوم منسٹر سے پوچھنا چاہیں تو ہم نہیں پوچھ سکتے، بلکہ عمر صاحب کو چیف منسٹر اگر وہ گئے تو ان کو وہاں ہوم منسٹر صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی کہ اگر جموں کشمیر میں آپ کہتے ہیں حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ملیٹنسی کے ساتھ آپ مقابلہ کر لیجئے، مگر جو عام لوگ ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ آرمی کی طرف سے کسی آرمی کے، میں نہیں کہتی ساری آرمی خراب ہے، مگر اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح جو بلاور کا SHO ہے، اس کے بارے میں عام طور سے یہ شکایت ہے کہ وہ وہاں لوگوں کو، نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان سے پیسے وصول کرتا ہے، جو پیسہ نہیں دیتا ہے تو اس کو ملیٹنسی کے الزام میں بند کرتا ہے۔ آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی مکھن دین کی، وہ تو دل دہلانے والی چیز ہے۔ 25 سال کا جوان، چھوٹے چھوٹے 2 بچے، تو اس کو اتنا مجبور کیا گیا کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے وہ خودکشی کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمر صاحب کو یہ چیز دھیان میں رکھیے، اسٹیٹ ہوڈ تو ٹھیک ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں اسٹیٹ ہوڈ تو مل ہی جائے گا، مگر یہ جو جموں کشمیر کے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیا اس سرکار کو، کہ سب سے پہلے تو جان ہے تو جہان ہے، اسٹیٹ ہوڈ تب ہے جب انسان زندہ رہیں گے۔ تو مجھے یہ افسوس ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، کرنی چاہیے تھی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اپوزیشن ہے، PDP اپوزیشن ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ جماعت نہیں ہے۔ ہمارا ایک ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے اور ہمارا حق ہے، جہاں زیادتی ہوگی وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا۔ تو جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن میں سوپور جانا چاہتی تھی، بومائی، اور التجا جموں جانا چاہتی تھی، بنا کسی بات کے سیکورٹی لائن سے کوئی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ آپ کیوں نہیں جا سکتے، تو ہمارے گیٹ کے اوپر کنڈے دار تار، بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے تالے لگائے گئے۔ مطلب یہ کیا ہے؟ میں ایک چیف منسٹر رہ چکی ہوں، ہوم منسٹر کی بیٹی ہوں، التجا شی از اے لا ابائڈنگ سٹیزن، تو آپ بنا ہمیں بتائے، کوئی وجہ کے بنا کیا کہے، ہمارے دروازے کو لاک کر دیتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جو اس کی گاڑی تھی اس کے جو PSO ان کو روکا گیا، ان کو بولا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کے PSO کو خود روکا، گاڑی اس کو بھیجی نہیں، تو پھر آپ نے انہیں PSO کو کیسے سسپینڈ کیا؟ ان کا قصور کیا ہے؟ آپ نے تو ان کو کھمبر جانے سے روکا، گاڑی کو روکا، تالا لگا دیا۔ تو دیکھیے جو SHO انوالو ہے اس کے خلاف کیا ایکشن ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، جو آرمی والا انوالو ہے بومائی کلنگ میں اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مگر التجا کے 2 PSO جن کا کوئی قصور نہیں ہے، حمید اور بشارت، جو اس لیے ساتھ ہے کہ ان کو التجا کی پروٹیکشن کرنی ہے، بلکہ التجا کی جاسوسی نہیں کرنی ہے، تو ان کو اس لیے سزا دی گئی کہ آپ التجا کی جاسوسی کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جموں کشمیر کے آپ اس رشتے کو گھسیٹیے مت، اس رشتے کو عزت سے اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کیجئے،
اور وہ تب تک نہیں چل سکتا جب تک جہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں جب تک اس میں آپ جو رسپانسبل ہو ان کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے. اس کے لیے آپ کو ایگزامپل بنانی چاہیے. بومائی میں جو حادثہ ہوا اور جو کٹھوا میں حادثہ ہوا ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے, اور جو التجا کے جو پی ایس او ہے جن کو خواہ میں آپ نے سسپینڈ کیا ہے ان کا سسپینشن آرڈر ریووک کرنا چاہیے. اگر آپ کی آنکھ میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ لحاظ ہے. خبر آ رہی ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا I have no comments to offer on that.